بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم۔ حق کی اس آواز کو عام کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلی وحی کیسے آئی، کل ہم نے آپ کو یہ تفصیل سے بتایا۔ چنانچہ رمضان مبارک میں جب پہلی وحی آ گئی تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ایک دم رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ مکہ میں بالکل مخالف ماحول کے حالات تھے۔ آپ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ اس امت کے آخری نبی اور ایسا ہوگا، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ سے لڑائی لڑیں گے، یہ سب ہوگا۔ تو جب وحی رک گئی تو آپ بے چین رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا۔ بس یہ فرشتہ آیا، وہ بتا کے گیا کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اتنی فرشتہ بتا کے چلا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ بے چین رہتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے کلام کے بعد جو فرشتے کے ذریعے ہوا، انسان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ پھر کلام، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں اگر آپ کو اللہ کی سچی محبت کا ایک چسکا لگ گیا تو دنیا کی محبت اپنے آپ ختم ہو جائے، بشرطے کی سچی محبت۔ ایسا جب روحانی دنیا سے رابطہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بات پہ بات بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور کلام کرنا چاہ رہے ہیں۔ روحانی لذت ایسی چیز ہے جو پیاس کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین رہتے تھے، کبھی بے چینی اتنی بڑھتی کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ جاتے، سوچتے کہیں کوئی فرشتہ نظر آ جائے، کہیں کوئی فرشتہ۔ وہی جب اللہ چاہیں گے تب آئے گی، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ادھر سے نمبر ڈائل کریں اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو، نہیں، جب اللہ چاہیں گے تب وہی آئے گی، اور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے وہ ملے گا۔ بندے کی اس میں نہیں کہ نہ کسی پیغمبر کی طاقت میں کہ وہ فرشتے سے رابطہ کر لے یا اللہ تعالیٰ سے بات کر، ہرگز نہیں۔ آپ پہاڑ پہ چلتے، کبھی دل میں خیال آتا ہے مر جائے اس سے اچھا، تو فوراً جبریل امین نظر آ جاتے، نہیں یا محمد لا انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول، ایسا نہیں۔ پھر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی، پھر جبریل امین نظر آ جاتے، کہتے یا محمد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول، ایسا احترام نہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ رمضان المبارک میں پہلی وحی آئی تھی، اس کے بعد رمضان کے بعد جب فرسٹ شوال ہوئی 10 دنوں کے بعد، یا جیسا کہ روایتیں 13 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد، روایتیں الگ الگ، تو آپ ایک موقع پر مکہ میں ایک راستے پر چل رہے تھے، اچانک آپ کو آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، یا محمد، بائیں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، یا محمد، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، پیچھے دیکھا بھائی کوئی ہے ہی نہیں، پھر آواز یا محمد، آواز ہی نہیں آئی، آپ آگے دیکھا، آگے بھی کچھ نہیں، پھر آپ نے اوپر دیکھا تو اچانک دیکھا کہ وہی فرشتہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو غار حرا میں جو دیکھا تھا، ویزیبل پوزیشن میں دیکھا، یعنی باقاعدہ فرشتے کی شکل میں دیکھا تھا، دیکھا وہی فرشتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یعنی اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ایسے بیٹھ گئے زمین پہ، یعنی گھبرا کے بیٹھے، اور پھر کسی طرح دھیرے دھیرے کر کے مرعوب ڈر گئے۔ روحانی دنیا سے رابطوں کا آسان بات ہے، ایک ملک الموت روح نکالنے آتا ہے، مردہ دیکھنے لگتا ہے، ہم مردہ دوبارہ واپس تو آتا نہیں، بیچارہ بتائے کیسے روح نکالی، ملک الموت کیا تو مل کے چلا جاتا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ کسی بھی انسان کے ساتھ کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلی اور آخری مرتبہ فرشتے سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن ایک پیغمبری ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کا فرشتے سے رابطہ بار بار ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے۔ تو آپ سب گھبرا گئے، ہمارے گھبراہٹ کے آپ پسینے میں شرابور پھر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ سب جلدی سے گھر آئے،
آپ کی اہلیہ ہے خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی، کہا کہ میرے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو، ٹھنڈا پانی، میرے اوپر تھوڑا ٹھنڈا پانی، ہماری گھبراہٹ کی کیفیت ہو گئی، میرے اوپر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ ٹھنڈا پانی ڈالا تو یہی آپ کی کیفیت تھی، تھوڑی کیفیت کم ہوئی، آپ لیٹے ہوئے تھے کہ پھر آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ یہ آیتیں سورہ مدثر کو شروع کی آیتیں پھر اتری، اتنا آپ نے سنا، آپ کو یاد ہو گیا۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو وحی اترتی تو قرآن کی تو آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ کو اپنے آپ یاد ہو جاتا تھا، کہ فرشتہ بالکل سیو کر دیتا آپ کے دل کے اندر، کیونکہ قرآن فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محمد جلدی جلدی مت پڑھو، نہ گھبراؤ، ان علینا جمعہ وقرآن، پورا قرآن سیو رکھنا اور اس کو نازل کرنا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ ہی نے قرآن کو اتارا، محفوظ بھی اللہ ہی نے کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیتیں آپ کو یاد ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں اتری، اور پھر اس میں آپ کو حکم دیا گیا آپ لوگوں کو ڈرائیے اور آپ اللہ کی بڑائی بیان، آپ اپنے کپڑے صاف رکھیے، کبھی کی وضو وغیرہ کر کے صاف ستھرے رہیے، کیونکہ وہی سے آپ کا رابطہ ہو گیا، صاف ستھرے رہیے۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جو کام آپ کو دیا گیا یہ بہت صبر والا ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ بس اب آپ نے باقاعدہ دعوت کے کام شروع کر دیا۔